جنگ بدر کا نام تو آپ نے سنا. یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہے، لیکن تقریباً 5 یا 6 جنگیں اس سے قبل بھی ہوئی، لیکن اس میں لڑائیوں کی نوبت نہیں آئی. مڈبھیڑ ہوئی، وہ ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر آ. لیکن جس میں جنگ ہوئی گھماسان کی، وہ بدر تھی. یہ 2 ہجری کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دور تک تشریف لائے، اس لیے کہ ابو سفیان بہت بڑا مال کا قافلہ لے کر مکہ سے تجارت کے لیے ملک شام جا رہا ہے. اب آپ سوچیں مال کس کا ہے بیچنے جو جا رہے ہیں؟ یہ وہ صحابہ جو اپنے گھر چھوڑ آئے تھے، ان کا سب سامان سمیٹ کے ملک شام بیچنے جا رہے ہیں. ان کا بھی اس میں مال تھا، مکہ والوں کا بھی مال تھا. تو کیا مدینے میں آئے ہوئے صحابہ کا اتنا حق نہیں تھا کہ ہمارا مال ہمیں دے دو؟ صحابہ گئے، جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے، لڑنے کی نیت سے نہیں. جنگ کی غرض سے جاتے تو سارا سامان ہتھیار لے کے جاتے. جنگ بدر میں جن لوگوں صحابہ کے ساتھ جو سامان تھا، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. 313 مسلمان ہیں، ان میں 8 گھوڑے ہیں، 8 یا 12 یا جو بھی، 1 عشرے سے زیادہ گھوڑے نہیں، سب پیدل ہیں. اور اکثر کے پاس تلواریں نہیں. بعض صحابہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس تلواریں ہیں تو ایسی کہ سبزی بھی نہیں کٹتی تھی اس سے. یہ بدر میں جانے والے صحابہ ننگے پیر چل رہے ہیں. اور جب بدر کے میدان کے قریب پہنچے، یہاں تو صرف مطالبہ کرنا تھا، جو ہمارا مال مکہ میں ہم چھوڑ آئے، تم بیچنے کے لیے ملک شام لے جا رہے ہو، ہمیں دے دو ہمارا مال. لیکن ابو سفیان راستہ کاٹ کر کے ملک شام پہنچ بھی گیا، تجارت بھی کیا، نفع بھی کمایا، واپس مکہ بھی پہنچ گیا، مکہ چلا گیا. لیکن ابو سفیان نے پہلے سے مکہ خبر بھیج دی تھی، اے مکہ والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے باہر آ چکے ہیں، ہمارا قافلہ لوٹ لیں گے، مال سب ختم ہو جائے گا، تم سب آ جاؤ. مکہ والوں کو اپنے مال تجارت کی فکر ہوئی، سب کے سب جوش میں بھر کر جمع ہوئے. تقریباً 1000 لوگ جمع ہوئے، ہتھیار بھی لیے، تلوار بھی لیے، گھوڑے بھی، ہاتھی بھی، اونٹ بھی، سب سامان کے ساتھ نکلے اور بدر میں آئے. میں سمجھتا ہوں جیسے قریب کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹینک ڈوبا تھا. ٹائٹینک ایک جہاز بنایا گیا تھا، اور جہاز بنانے والے کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈبا نہیں سکتی. اس کا چیلنج تھا. اور جانتے ہیں اتنا بڑا جہاز تھا جس میں ہزاروں لوگ سوار تھے. اس ٹائٹینک کے بنانے والے یا کیپٹن نے دعویٰ کر کے جو چھوٹی کشتیاں رکھی جاتی ہیں، ہم بھی سفر کیے ہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں بڑی جہاز کے ارد گرد رکھی جاتی. کیوں؟ اگر ایمرجنسی آ جائے کچھ بھی تو یہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر کے لوگ سمندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے وہ چھوٹی کشتیوں بھی رکھنے کو منع کر دیا تھا، ٹائٹینک نہیں ڈوبے گا، اسے کہا بھی گیا تھا. اور اس کے بعد دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے وہ آئس سے ٹکرایا اور تقریباً آدھے لوگوں کی موت ہوئی، تقریباً 1500 کے قریب لوگ مرے اس میں. سیم یہ چیز بدر میں آنے والے کفار و مشرکین نے کیا تھا. وہ آئے تھے اور بہت ساری چیزوں میں ان کا شور و غل ایسا تھا کہ رات بھر محفلیں لگاتے تھے، گوشت بھونتے تھے اور کھاتے تھے، طبلے بجاتے تھے اور ناچتے تھے، اور کہتے تھے کہ اب محمد اور ان کے ساتھیوں کو آخری زمانے تک کوئی یاد بھی نہیں کرے گا، ایسا ہم ختم کر کے جائیں گے. اتنے بڑے بڑے دعوے. ان کے اگر اشعار آپ پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ کر کے رکھے تھے کہ اب اسلام اور مسلمانوں کی کوئی ایک نشانی بھی باقی نہیں رہی. اتنے بڑے بڑے اشعار بدر کے میدان میں پڑھ رہے ہیں، اپنی محفلوں میں پڑھ رہے ہیں. لیکن ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رات کے وقت صحابہ نے دیکھا آقا 1000 سے زیادہ تعداد میں ہتھیار سے لیس ہیں اور وہ ہمارے مقابل میں آئے ہیں. اس میں ایسے نہیں کہ چھوٹے پوٹے سب، بلکہ بڑے بڑے پہلوان وہ جمع کر کے لائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ فاقہ کش نہتے ہیں، بھوک کے مارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبوں نے عرض کیا، میرے آقا نے فرمایا یہاں میدان تک آنا ہمارا کام تھا، میدان تک نکل کر آنا ہمارا کام تھا، اس کے بعد فتح دلانا مولا کا کام.
تم قائم رہو، تم قائم رہو. اور رات کے وقت میرے آقا دعا یوں فرماتے ہیں، اے بار الہا، یہ مسلمان فوج جو تیرے کلمے کو قائم کرنے کے لیے نکلی ہے، اگر تو نے اسے فتح نہ دی تو پھر قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان مناجات دیکھیں، اللہ سے یوں دعا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد خود لکڑی لے کر کے صحابہ کو کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھنا یہاں فلاں مرے گا، فلاں مرے گا، فلاں مرے گا. کیوں؟ صحابہ کے دل بندھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے. حضور نے جن لوگوں کے مرنے کی ایک دن پہلے اطلاع دی تھی وہ بڑے بڑے جرنیل تھے، سپہ سالار تھے. صحابہ میں جب یہ بات مشہور ہو گئی، حضور نے لکیر کھینچ دی ہے. صحابہ نے کہا بڑے بڑے ہی جا رہے ہیں تو باقی کو پھر ہم نپٹ لیں گے. حضور نے جب کہا ہے ان کو جانا ہی ہے. حضور نے جب لکیر کھینچی ہے وہ ان کی ڈیڈ لائن ہے، ختم ہو چکے ہیں. صحابہ کا یہ توکل بھی تھا، یقین بھی تھا. اور دوسرے دن جب صحابہ میدان میں آئے، اللہ رب العزت نے ان کی ثبات قدمی کی وجہ سے، ثابت قدم ہونے کی وجہ سے آسمان سے 5000 فرشتے مدد کے لیے اٹھا رہے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں. ملائکہ، اللہ کے ملائکہ صحابہ کی طرف سے لڑ رہے تھے مشرکین کے ساتھ. مشرکین میں سے جو لوگ جنگ میں شریک تھے، کچھ لوگ بعد میں ایمان بھی لائے، وہ لوگ کہتے ہیں جنگ بدر یہ ہماری زندگی کی پہلی ایسی جنگ ہے، ایسے لوگ لڑنے آ رہے تھے جن کو ہم پہچانتے ہی نہیں تھے. وہ کون کہاں سے آتا تھا ہمیں دکھتا ہی نہیں تھا. حضور نے فرمایا وہ اللہ کے ملائکہ تھے. اب یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، ایک فرشتہ اگر پر ہلا دے 1,00,000 مر سکتے ہیں. وہ تو 1000 کے لیے 5000 فرشتے کیوں اتارے اللہ نے؟ 5000 فرشتوں کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فرشتہ ہی کافی ہے. جبرائیل امین نے ایک بار آواز لگائی تھی، قوم شعیب پوری ہلاک ہو گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ان کی ایک چنگھاڑ سے ختم ہو چکی تھی، مر گئے تھے سب. ایک فرشتے کی ضرورت تھی. لیکن محدثین فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی نے رسول کے دیوانوں کی عظمت اور شان بتانے کے لیے اتنے فرشتے اتارے. باڈی گارڈ ایک ہو تو بھی چل سکتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ 10 ہوں تو یہ اس کی عظمت کو بتاتے ہیں. 10 کا کام نہیں، تم چلو صرف ساتھ میں. صحابہ کی عظمت و شان کے لیے 5000 ملائکہ اتارے گئے. اور اس جنگ کا نقشہ جو ہے آپ سنتے بھی رہتے ہیں، شام ہونے سے پہلے پہلے ان کے پاؤں اکھڑ گئے، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. جو 1000 کی تعداد میں آئے تھے، ایک رات پہلے خوب کباب کھائے تھے، سب میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. کیونکہ ابو جہل مارا گیا تھا، عتبہ مارا گیا تھا، شیبہ مارا گیا تھا، بڑے بڑے لوگ اس میں مارے گئے تھے. اب اس میں امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا، مالک تھا، جو حضرت بلال کو پتھر رکھتا تھا، ان کی پشت پر رسی باندھ کر گھماتا تھا، وہ جنگ بدر میں آیا. بڑا ہٹا کٹا پہلوان، اس کو باندھ کر کے صحابہ گرا چکے تھے لیکن قتل نہیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو بلاؤ، اپنی پوری زندگی کی بھڑاس نکال لے. میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں صرف آپ کے لیے، ورنہ وہ اپنے دلوں کی بھڑاس کے لیے کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے. جو دشمن خدا ہے اس کو تہ دیکھ کیا ہے. عزیزان گرامی، جنگ بدر کا نقشہ پورا الٹ گیا. جیسے وہ چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا. اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے. شام تک یہ جنگ ختم ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کیا کیا آیا؟ پورا مال غنیمت جو مکہ والے لے کر کے آئے تھے سب چھوڑ کر گئے. جنگوں کا نظام یہی ہے، جب کوئی فتح یاب ہو جائے تو دشمن جو مال چھوڑے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. مال غنیمت یہ فتح پانے والی فوج کا حصہ ہوتا ہے. وہ مال غنیمت صحابہ کو بہت سارا ہاتھ میں آیا، اور 70 لوگ قیدی بنائے گئے اور 70 لوگ مارے گئے. نقصان اسلام کا کیا ہوا تھا؟ 14 جانیں گئی تھی، 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کی ثبات قدمی اور ان کی استقامت ایسی تھی، تلواریں نہ ہو کر کے بھی اللہ کی ذات پر توکل کیسا تھا. میرے عزیزوں، اس پوری جنگ سے جو سبق ملتا ہے، اس جہاد سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم چھیڑو مت.
لیکن اگر تمہارے مال و متاع عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے, کوئی تمہارے دین پر حملہ آور ہو, تو حضور نے یہ بھی نہیں کہا تسبیح لو کہو اللہ 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 دشمن کو ہلاک کر دے, دشمن کو ہلاک کر دے, یہ بھی نہیں. حضور نے فرمایا میدان میں باہر آؤ, اپنے جانثاروں کے ساتھ آؤ, اپنا حق مانگو. حق کا طلب کرنا یہ انسان کی اپنی زندگی کا مقصد یعنی فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کا حق ہے یہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ آئے, کیا حضور مدینے میں بیٹھ کر کی دعا نہیں کر سکتے تھے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے, جیسے آج اجتماعی دعائیں ہو رہی نا جگہ جگہ پر, اجتماعی دعا ہو رہی ہیں, اللہ اسرائیل کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں, تم بیٹھو یہاں پر تسبیح ہلاتے رہو, دعا کرتے رہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں 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 ان کے ساتھ کیا پروٹیسٹ کریں, کیا احتجاج کریں, ہم یہاں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں. ابھی NRC اور CAA کے ٹائم پر میں نے بہت محسوس کیا, معاف کرنا کچھ لوگوں کی گستاخی ہو, کچھ لوگ روزہ رکھنے کی تلقین کر رہے تھے, اچھی بات ہے, جمعرات روزہ رکھو, NRC ختم ہو جائے, تسبیح پڑھو, یہ فلاں تسبیح بہت اثر ہے, یہ جلالی ذکر ہے, ذکر کرو, سب ختم ہو جائے. میرے عزیز, بعض گدھے ایسے ہوتے ہیں جو تسبیح سے نہیں جاتے, ڈنڈے سے جاتے, ورنہ تم تسبیح گھماتے رہو گے. میں نے ایک عالم صاحب کے متعلق سنا تھا, مولانا صاحب ایک کھیت بوئے ہیں, فصل اگائی, گدھا آ جاتا تھا, فصل کھاتا تھا. اب حضرت تسبیح لے کر بیٹھتے تھے, دعا کرتے تھے اللہ گدھے کو دور کر دے, گدھے کو دور کر دے. جیسے مشہور محاورہ ہے جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو, یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تسبیح ہے, بلائیں جاتی ہے اس سے, بعض لوگ کہتے ہیں. تو مولانا صاحب تسبیح پڑھتے رہتے تھے اور وہ گدھا روز کھاتا تھا, روز فصل کھاتا تھا. کچھ نوجوان تھے جو محبت کرتے تھے, انہوں نے دیکھا حضرت تو اٹھیں گے نہیں اور ان کی تسبیح ہاتھ میں ہی رہی, انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور گدھے کو مارا, گدھا چلا گیا, دوبارہ نہیں آیا. انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت سارے گدھے تسبیح سے نہیں جاتے, کچھ گدھوں کے لیے ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے, اگر صرف تسبیح سے ہی جاتے تو عمر فاروق کے کوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی. نظام تمہارا قائم